السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے کیے جانے والے عملیات، کیا عمل کرنے چاہیے، عبادت کون سی کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم ان کچھ چیزوں پر روشنی ڈالیں گے آج۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ شب برات کوئی ایک تہوار نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جانا چاہیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ہم اس کو تہوار کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف دو ہی تہوار ہیں۔ جس طرح سے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے شب برات کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، نہیں منا سکتے اس کو۔ بہت سے لوگ پوری بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، یہ نہیں بنانے چاہیے۔ حلوے بانٹتے ہیں، نہیں بانٹنے چاہیے۔ آتش بازیاں کرتے ہیں، جو کہ بہت سختی سے منع ہے، آتش بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا کام جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی برابر میں بیمار ہو اور ہم آتش بازی کریں، گناہ ہے۔ اور راتوں کو جاگنا، سڑکوں پہ نکل جانا بائکس پر، یا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھڑا ہونا، سب غلط ہے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات میں ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو حدیث سے ثابت ہو کہ یہ عمل کرنا چاہیے شب برات میں، لیکن بہت ساری ضعیف حدیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لیے جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائیں۔ اور جب بہت ساری ضعیف حدیثیں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے ایک تھوڑی سی مضبوط حدیث بن جاتی ہے، بہت نہیں، تھوڑی سی، یعنی کہ ضعیف سے تھوڑا اوپر درجے کی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا تو یہ کہ اگر شب برات میں شام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، نہ سنت ہے نہ فرض ہے، مستحب ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے غسل کی ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ شب برات میں 15ویں شب میں شام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، رات میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں کرنی کہ بھئی یہ کہ عمل کرنے ہیں، قرآن شریف پڑھنا ہے، بہت سارا ساری رات قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد میں جا کر کے نفلی اور عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ گھر سے سنتیں پڑھ کے جاتے تھے، نفل پڑھ کے جاتے تھے، مسجد میں جا کر صرف فرض ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں، اشراق کی نماز وہ مسجد میں پڑھتے تھے، فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور اشراق کی نماز ادا کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، فرض پڑھتے تھے، بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کسی کو کچھ بتانے کے لیے، اور اگر اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ رات میں نفلیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پہ نفلیں پڑھیں، 2 4 6 10 12 جتنے بھی آپ کے اندر ہمت ہے، نفلیں پڑھیں رات میں۔ اگلے دن کا روزہ رکھیں، روزہ رکھ سکتے ہیں اگر نفلی روزہ ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو روزہ رکھ کے عبادت کر سکتے ہیں آپ، لیکن حلوے بانٹنا یہ غلط ہے۔ دوسرا، قبرستان جاتے ہیں لوگ، اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، بہت سارے اکٹھا ہو کے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اکثر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان میں جاتے ہیں اور ہنسی ٹھٹے لگاتے ہیں لوگ، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ شب برات پہ قبرستان گئے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے گئے تھے بنا کسی کو بتائے، چپکے سے۔ اور اگر عمل کوئی سا کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہ اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی ہے 4 رکعت، ہم بھی پڑھیں گے نماز پڑھیں گے فجر کی، لیکن 3 پڑھ دیں گے، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، بہت گناہ ملے گا۔ تو عمل جس طرح سے کیا گیا ہے اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر قبرستان آپ جا رہے ہیں تو زیادہ
ہلّہ نہیں کرنا چاہیے، آرام سے اطمینان سے جائیں، فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، اور کوئی ایک دن مخصوص نہ کریں قبرستان کے لیے، وہاں جاتے رہنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو قبروں پر دعا کرنی چاہیے۔ وہاں پہ جانے سے انسان کا دین ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے کہ یہاں کیسی قبریں ہیں، دھسی ہوئی قبریں ہیں، ابھری ہوئی قبریں ہیں، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں جانا ہے، یہ سب کا مقدر ہے، یہاں سب کو سونا ہے ایک دن۔ اس قبر کو روشن کرنے کا انتظام کرنا ہے، اور وہ انتظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ہے سب سے اچھی عبادت، قرآن شریف کی تلاوت ہے، روز کرنی چاہیے، کوئی ایک دن خاص مخصوص نہیں ہے۔ شب برات میں 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 5 لوگ کیا ہیں؟ پہلا، وہ جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ دوسرا، جو انسان تکبر رکھتا ہے اپنے اندر، تکبر انسان رکھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں ہوں، تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اپنی کسی چیز کے اوپر گھمنڈ تو نہیں کر رہا، فخر تو نہیں کر رہا حد سے زیادہ کہ یہ صرف میرے پاس ہے۔ شرک کرنے والا، تکبر کرنے والا، کسی دوسرے کے لیے بغض یا کینہ رکھنے والا، اور نمبر 4، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5، شراب کا عادی، جو مسلسل ریگولر بیس پر شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سب معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک شرابی کو معاف نہ کرے، وہ سب کو معاف کرے گا، بشرطے اس سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور آئندہ سے اس عمل کو کرنے سے پرہیز کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اس رات میں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں ہمیں اپنی صحت کے مطابق کچھ نفلیں پڑھ لیں، اگر پڑھی جا سکتی ہیں تو قرآن شریف کا ذکر کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے۔ کہیں اجتماع ہو رہا ہے، مدرسوں میں اکثر اجتماع ہوتے ہیں، علماء اس دن بیان وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے بیان میں بیٹھ جائیں، وہ منائی نہیں ہے۔ اجتماعی عبادت صرف وہ کر سکتے ہیں آپ جو علماء کے ساتھ بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں۔ کوئی عالم ہے، مفتی اکرام ہے، مفتیان اکرام ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان سن لیجئے گا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے، سارے دوست رشتہ دار ہو کے بیٹھ گئے اور تسبیح کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، اپنے اپنے گھروں میں نفلی عبادت ہے، یہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں صرف۔ تو رات کو تھوڑی بہت نفلیں پڑھیں اپنے صحت کے مطابق، کہ جتنی آپ سے پڑھی جا سکے۔ قرآن شریف کا ذکر کریں، فضائل اعمال پڑھ لیں، کوئی بھی دین کی کتاب ہیں وہ پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو، بہن بھائیوں کو، بیویوں کو سنائیں پڑھ کے۔ اگلے دن کا روزہ رکھیں، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، نفل ہے روزہ، تو اس بات کا دھیان رکھیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔